الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 179 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيصدقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. اس سورت کا سورہ آل عمران مرکزی عنوان ہے نصارہ کی اصلاح. ضمنی طور پر یہود کا بھی بڑا ذکر ہوا. درمیان میں احد کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھا. احد کا مسئلہ بھی آیا, بدر کا بھی کچھ ذکر ہوا, منافقین کا ذکر بھی ہو رہا ہے بہت زیادہ. غزوہ احد کی حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ احد کے اندر جو مسلمانوں کو وقتی طور پر ایک دھچکا لگا, اس کی حکمت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے لیمیز الخبیث من الطیب حتی یمیز الخبیث من الطیب. یہ سب کچھ اس لیے ہوا, حکمت اس میں یہ کی تاکہ اللہ تعالیٰ اچھے اور برے میں تمیز کر دے. مؤمن اور منافق کے درمیان تمیز ہو جائے, مخلص اور غیر مخلص کے درمیان تمیز ہو جائے. بہت بڑی حکمت ہے اس کے اندر. تو سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ باتیں تو ساری اللہ کو معلوم ہے, اللہ تعالیٰ ویسے تمیز فرما دیتے دونوں میں. اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ ویسے دونوں میں فرق ظاہر کر دے کہ بھائی یہ فلاں مومن ہے فلاں منافق ہے. اس کا ذکر, اس کا جواب بھی دے دیے. ما کان اللہ, نہیں ہے اللہ تعالیٰ, لیذر المؤمنین, تاکہ چھوڑ دے ایمان والوں کو اس حالت پر علی ما انتم علیہ, جس پر تم ہو, جس حالت پر تم پہلے سے ہو اسی حالت پر تمہیں رہنے دے. اللہ ایسا نہیں کریں گے بلکہ آزمائیں گے تھوڑا. کیوں آزمائیں گے؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب, یہاں تک کہ الگ کر دے برے کو اچھے سے, اور اچھے اور برے کا پتہ لگ جائے. اور یہ پتہ لگتا ہے امتحان کے وقت. اللہ کو تو معلوم ہے, اللہ تعالیٰ دوسروں پر ظاہر کرے. اس لیے حق اور باطل کے معرکے جب چلتے ہیں ہر دور میں تو دیکھیں لوگ دو قسم کے حصوں میں بڑھ جاتے ہیں. کچھ باطل کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں, کچھ حق کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں. ہر دور میں اس سلسلے جاری رہتے ہیں. فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب, یہاں تک کہ الگ ہو جائے الخبیث, الگ کر دے الخبیث برے کو من الطیب اچھے سے. اب سوال پیدا ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی کر سکتی تھی. کوئی فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ تمہیں مطلع کرے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں اندر کی حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ, وما کان اللہ, نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیطلعکم, تاکہ تمہیں بتلائے, تمہیں مطلع کرے. اطلاع یطلع, اطلاعاً کے معنی خبر دینا. لیطلعکم علی الغیب, تاکہ تمہیں اطلاع دے غیب پر. ولکن اللہ
یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ چنتے ہیں، یجتبی خاص کرتے ہیں، چنتے ہیں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، لیکن عام انسان تو ان چیزوں کو نہیں سمجھتا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما تھے، 36 منافقین کے نام حدیث میں ایک ایک منافق کا نام لیا، نکلو تم منافق ہو، نکلو تم الگ صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے منافقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے سارے نام بتائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے نام حضرت حذیفہ کو بتائے۔ تو یہ ہے علم الغیب نہیں ہے، یہاں ہم بڑا پسند جاتے ہیں۔ اصل مقصد سے دیکھے بسا اوقات یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا امتحان ہے کہ بسا اوقات انسان مقصد سے غیر مقصد کی طرف چلا جائے۔ ایک ہے غیب کا علم، سمجھ رہے، علم الغیب، غیب کا علم یہ تو اللہ کا خاصہ ہے۔ ایک ہے انباء الغیب اور اخبار الغیب، غیب کی خبریں اور غیب کی باتیں وہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بتاتے ہیں۔ یہ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ انبیاء کو وہ کتابیں اتارتے ہیں، ایسی عجیب و غریب قسم کی باتیں بتاتے ہیں، تو نبوت کی دلیل ہے۔ ورنہ ایک آدمی کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور دلیل کوئی نہ ہو، کیسے ہم سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی ہے؟ بتاتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی ساری فہرست کن کو بتا دی؟ حضرت حذیفہ کو بتا دی۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری فہرست دی تھی، بتائی تھی، منافقین کے نام بتائے تھے، تو اسی طریقے سے اس لیے منافق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے منافق اعتقادی اور ایک ہے منافق عملی۔ ایک اعتقاد نفاق ہے، اعتقاد کا اندر کا، یہ میں اور آپ نہیں بتا سکتے دل سے کون منافق ہے، یہ تو انبیاء کرام کو اللہ وحی کے ذریعے سے بتاتے ہیں، اور پھر انبیاء کرام آگے جا کے بتاتے ہیں وحی کے ذریعے۔ یہ انبیاء ہی کو پتہ اس لیے رکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور تعلق ہے۔ فلاں آدمی منافق اعتقادی ہے، دل سے منافق ہے، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہم تو عالم الغیب بھی نہیں ہے، نہ نبی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ملے۔ منافق عملی کے بارے میں ہم کہہ سکتے کسی کو، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اس آدمی میں منافق کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک آدمی دھوکہ دیتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اس میں منافق کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، سمجھ رہے؟ تو یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تاکہ بتلائے تمہیں غیب کے بارے میں، غیب پر تمہیں مطلع کرے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ چنتے ہیں جس کو چاہے اپنے رسولوں میں سے، اور پھر اس کو مطلب یہ ہے خبریں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یطلعکم یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بتائی تو پتہ لگ گیا نا، خود تو پتہ نہیں ہوتا نا۔ یہ مطلب اس کا نہیں آپ نہیں سمجھے، میں یہ نہیں ثابت کر رہا ہوں اب کیا سمجھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کر رہا ہوں کیا؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں دو چیزیں ہیں، اس مسئلے کو سمجھے بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ قلم نہیں لائے، اس کو سمجھے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ہمیں بڑی کمزوریاں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو علم نہیں ہوتا ہمیں، اور پھر الٹا ہم ایسا ذہن بنا لیتے وہ بڑا خطرناک ہوتے۔ یا تو آدمی کو پورا علم ہو مضبوط، خود قرآن و حدیث پر اتنا عبور ہو کہ وہ آدمی خود فیصلہ کر سکے۔ دیکھیں یہ دو چیزیں، ایک ہے علم الغیب، علم الغیب، غیب کا علم یہ اللہ کا خاصہ ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں کبھی نہیں کہتا کہ میرے پاس
اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير، اگر مجھے غیب کا پتہ ہوتا تو میں بہت ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا اپنے لیے. وما مسنی السوء، مجھے تکلیف کبھی نہ پہنچتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک دے کے شہید ہو گیا. بعض اس قسم کے واقعات آ گئے زندگی میں، ایک جو طبی طور پر انسان کو پہنچتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کھیت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، ہو سکتا ہے مجھے غیب کا پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی تم میں سے زبان زیادہ جو ہے وہ زبان میں تیز ہو اور دلائل کے ساتھ اپنا موقف ثابت کرے، ہو غلط، لیکن سمجھ لو اگر میں نے اس کے حق میں فیصلے دے دیے اس کی زبان دلائل کو دیکھ کر کے، تو میں آگ کا ایک ٹکڑا اس کو دے رہا ہوں. یہ ہے علم الغیب، یہ تو اللہ کا خاصہ ہو گیا. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، یہ سب. اور ایک ہے انباء الغیب. انباء الغیب بھی کہہ دیتے ہیں، اخبار الغیب. اخبار خبر کی جمع ہے، غیب کی خبریں، سمجھ رہے؟ غیب کی خبریں، غیب کی باتیں. انبیاء کرام کو بھی ساری چیزیں ملتی ہے تو یہ کہاں سے ملتی ہے؟ تو جو عجیب و غریب قسم کی باتیں فرماتے ہیں، معراج کے واقعے پر اتنی ساری باتیں بتائی اور بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ انباء الغیب، یہ تو نبوت کی دلیل ہے. معجزات ہے اس قسم کی، یہ تو نبوت کی دلیل ہوتی ہے نا. اس کے بغیر ہم نبی کو پہچانیں گے کیسے؟ ایک آدمی اٹھ کے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور علامت نشانی نہ ہو، تو یہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے ان کے پاس. اور علم الغیب، غیب کا علم، یہ صرف اللہ کے پاس ہے. غیب کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے، اگر وہ اللہ کے اولیاء ہے، کوئی خاص بندے ہیں، کوئی اس قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرماتے، سارے اللہ تعالیٰ نے فاصلے سارے سے ہٹا دیے رکاوٹیں، اور وہ دیکھ رہے تھے. اس کو کہتے ہیں کرامت. نبی کے ہاتھ پر ہو تو وہ ہوتا ہے معجزہ. اور اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص نیک بندہ ہو اس کو کہتے ہیں کرامت. کشف کی چیز ہے، کشف کرامت ایک ہی چیز ہے. کشف کا مطلب یہ الہام ہے، کشف کرامت ہے، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ تمہیں مطلع کرے غیب پر. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ایک بات کا خیال رکھے نا، دیکھیں آدمی حق کا متلاشی ہو، کبھی کبھی آدمی جیسے ان چیزوں کو دیکھ کر کے تھوڑا سا اس کا بہتر راستہ میں ایک جیسے معتدل راستہ بتاؤں. ان چیزوں میں معتدل راستہ ہے کہ قرآن کریم کے سارے دلائل کو جمع کرو. جمع کرنے کے بعد سب کو سامنے رکھو. سامنے رکھنے کے بعد دیکھیں بعض بالکل صریح آیتیں، اس میں کوئی ضرورت اس کے لیے بعض جگہوں میں آیتوں کی تعویل کرنی پڑتی ہے، جب جا کر کے اس کا مطلب معانی کھول کر کے بیان کر کے پھر مطلب سمجھ میں آتا ہے، پھر جا کے آدمی کو پتہ لگتا ہے. تو اگر آدمی کا دل اللہ کی رضا کے لیے صاف ہو کہ بھائی میں تو مسلمان آدمی ہوں، مجھے تو حقیقت کا پتہ لگانا ہے، اصل حقیقت کیا ہے. اب ہمارے ہاں ان چکروں میں بھی لوگ پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب قسم کے مسائل امت مسلموں میں ایسے. میں کہتا ہوں آج بھی ہمارے یہ علماء اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے اس مسئلے کا حل نکالیں کہ بھائی ہم قرآن حدیث پر فیصلے چھوڑیں گے جو قرآن حدیث کا فیصلہ ہے. میرے خیال میں یہ صرف اور صرف آدھے گھنٹے کا وہ ہے. وہ بسا اوقات ہم اپنی جو ہے نا وہ انا کا مسئلہ بیچ میں نہیں آتا، وہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے بیچ میں. ایک طرف صحیح آیتوں اور بعض جگہوں میں تعویل کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے.
اللہ سے مانگو، اور جب بھی فیصلہ کرنا ہو نا تو میرے بھائی ان کے ذریعے کیا دلائل ہے، یہ کیا سب کی اکٹھی کر کے سامنے رکھو، اس کا ترجمہ خود تفسیروں میں پڑھو، خود آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تمہیں مطلع کرے غیب پر، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، لیکن اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ فآمنوا بالله ورسله، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بس تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ جہاد کا ذکر ہوا بڑی تفصیل کے ساتھ، اور یہ احد کا۔ جہاد کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ جہاد بالمال یا جہاد بالنفس، اپنی جان کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، ایک شکل یہ ہو گئی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جہاد بالمال ہے، ایک آدمی خود نہیں جا سکتا، وہ کہتے میں اللہ کی راہ میں مال دیتا ہوں، مجاہدین کو مضبوط کرتا ہوں۔ دوسری صورت یہ، ایک آدمی کہتے میں جہاد بالمال جہاد بالنفس دونوں کرتا ہوں، جو بھی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تو ذکر ہم نے پڑھا کہ جہاد بالنفس کے بارے میں کیسے کیسے حیلے کیے انہوں نے، کیسے بہانے کیے جان چھڑانے کے لیے۔ سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ کریں یا قرآن کریم کا، جب بھی جہاد کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئے گا تو ساتھ ساتھ دیکھیں تین مضامین ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جہاد، منافقین کے بہانے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بیان، یہ تین مضامین ساتھ ساتھ چلیں گے ہر جگہ۔ تو ہیلے بہانے تو انہوں نے کیے جان چھڑانے کے لیے، یہ انہوں نے کیے، خصوصاً بعد کے معرکوں میں بہت زیادہ کیے، خندق کے موقع پر، تبوک کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر۔ یہاں ان کا اس کا ذکر ہے، مطلب خرچ نہ کرنا یا مثال کے طور پر اس سے جان چھڑانے کا بیان ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور ہرگز خیال نہ کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اس چیز کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان کو اپنے فضل میں سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بڑا عجیب جملہ ارشاد فرما رہے، بما آتاہم اللہ کے الفاظ کو دیکھیں، یہ جو مال ہے یہ ہمارا دیا ہوا ہے، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ تم ایک جیسے ہوتا ہے عارضی طور پر اس کے وہ ہو مالک ہو، اصل ہے اللہ کا مال۔ پر میں ہرگز خیال نہ کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اپنے فضل میں سے، وہ خیر لہم، کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بل هو شر لہم، بلکہ وہ ان کے حق میں برا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ اگر وہ آزمائش کے طور پر بن گئی تو ان کے حق میں بہت برا ہے اگر آزمائش بن جائے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عن قریب توق بنایا جائے گا، سَيُطَوَّقُونَ توق بنا کر پہنایا جائے گا، طوق يطوق سَيُطَوَّقُ کے معنی ہے طوق يطوق، يطوق مجهول کا صیغہ ہو گیا، مطلب تو بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ کس چیز کو؟ ما بخلوا بھی، جس چیز کے ساتھ انہوں نے بخل کیا، یوم القیامت، قیامت کے دن ان کا جو مال ہے یا جو بھی اللہ کا حق ادا نہیں کیا تو بنا کر اللہ تعالیٰ گلے میں ڈالے گا، وہ بس ہے انسان کو، اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، بس ہے وہ۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، باقی یہ ہے کہ یہ جو تمہارا کہنا میں مالک ہوں، مالک اللہ ہے، دیکھیں انسان چلا جاتا ہے سب کچھ رہ جاتا ہے، ہم دیکھتے اپنی زندگیوں میں منتقل ہوتا ہے انسانوں کی طرف، لیکن بالآخر یہ ساری چیزیں کس کے پاس رہ جائیں گی؟
یہ دنیا ہے، یہ خزانے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ سب اللہ کے پاس رہ جائیں گی. فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی میراث. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. یہ آگے بھی یہود کا ذکر ہے. ایک مسئلے کو اور سمجھے، یہ جو منافقین تھے مدینہ منورہ میں، ان کی بنیاد کہاں سے پڑی تھی اصل؟ کچھ لوگ جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار تھا، یہ خزرج قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. انصار کا جو ایک قبیلہ ہے خزرج، اس نے تو اس لیے نفاق کا راستہ اختیار کیا کہ اس کو امیر بنانے والے تھے. وہ اپنے اوس اور خزرج والے متفقہ طور پر اپنا امیر منتخب کرنے والے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کی امارت خراب ہو گئی. اکثریت لوگوں کی وہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے. اب ظاہر بات ان کی امارت خطرے میں پڑ گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ طاقت تو تھی نہیں، اس نے کیا کیا؟ نفاق کا راستہ اختیار کیا. بظاہر مسلمانوں میں مل گیا اور پیچھے سازشیں کرتا تھا جب موقع کی تلاش میں رہتا تھا. لیکن اصل منافقین جن کی بنیاد پڑی تھی پیچھے، وہ تھے یہود. یہود اس قسم کے کام کرتے تھے، بظاہر مسلمانوں کے اس میں آتے تھے، پیچھے نفاق کا راستہ بیٹھ کے سازشیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ یہ ان کے 3 قبیلے آباد تھے بالکل مدینہ منورہ کے اطراف میں، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، اور اصل مضبوط گڑھ ان کا تھا وہ خیبر، تقریباً 80-90 میل کے فاصلے پر مدینہ سے. اب بھی اس کے کھنڈرات باقی ہے، بڑے بڑے کھجور کے باغات ہیں وہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط دیا اور پیغام دے کر بنو قینقاع کی طرف بھیجا. بنو قینقاع ان کا ایک قبیلہ تھا، ان کے بڑے بڑے مدرسے بنے ہوئے تھے، تعلیمی ادارے بھی ان میں پڑھے لکھے لوگ تھے، ادارے بھی بڑے بڑے بنائے تھے انہوں نے. آپ صلی اللہ حضرت ابوبکر جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے بیت المدارس، ان کا ایک ادارہ تھا بیت المدارس، وہاں یہ بیٹھے ہوئے اپنی تعلیم میں مصروف تھے. ان کا ایک بڑا عالم تھا فخاص بن عزورہ، ان کا ذکر پہلے بھی گزرا ہے، پیر بھی تھا اور عالم بھی تھا بڑا، وہ بیٹھا ہوا تھا. حضرت ابوبکر جا کر خط ان کو حوالے کر دی. خط میں یہ لکھا ہوا تھا کئی مضامین میں سے یہ بھی تھا کہ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ اس میں یہ آیت بھی لکھی تھی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو یہ رسول پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں، انجیل میں لکھا ہوا بھی پاتے ہیں. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ بھائی کو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اس قسم کی باتیں بتائی تھی ساری. اللہ کی قرض حسن جو اللہ تعالیٰ کو، وہ جو قرآن کریم کی آیتیں تھی ساری وہ لکھی تھی. فخاص بن عزورہ نے بیٹھ کے جب اسے پڑھنے کے کہنے لگے اچھا لگتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ فقیر ہو گئے، ہم سے مانگتے ہیں. وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہنے لگا اللہ فقیر ہو گئے، ہم سے مانگتے ہیں. یہ بات تھی. حضرت ابوبکر صدیق نے زور سے ایک تماشا مارا اس کو، اس نے یہ کہا نا زور سے مارا اس کو. مسلمانوں کا تو غلبہ تھا، اس نے تو طاقت نہیں چلتی تھی، مارا خوب. اب وہ خاموش ہو گیا. خاموش ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی اس نے. کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اپنے آدمی بھیجا کہ میرے پاس ابوبکر ہے، اس نے میں نے بات کی تھوڑی، اس نے مجھے مارا. یہ کیوں مارا آپ نے؟ رسول اللہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہے ہیں. میں نے اس پہ مارا. یہ اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا یہاں پر. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے سن لی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے، فقیر محتاج، ونحن اغنیاء اور ہم غنی ہیں. اغنیاء کس کی جمع ہے؟ غنی کی. سنکتب ما قالوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے عن قریب ہم لکھیں گے
لکھیں ہم لکھنے کا حکم دیں گے. ما قالوا جو بات انہوں نے کہی ہے, وقتلهم الانبیاء اور ان کا قتل کرنا انبیاء کو ناحق, یہ سب باتیں ہمارے پاس ریکارڈ میں ہیں. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اور ہم کہیں گے چکو جلانے والا عذاب. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ یہ سب کچھ اس لیے کہ جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے. ظلام جو بالغ کا صیغہ ہے, ظلم کرنے والا نہیں ہے بندوں پر, بندہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. ایک اور بات, ان کو جب کہا گیا خرچ کرو, کہنے لگے نہیں ہمارے ہاں صدقے کی اور تمہارے ہاں صدقے میں بہت بڑا فرق ہے. ہمارے ہاں تورات میں جو ہمیں صدقے کا بتایا گیا تھا اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے اس کو لے جا کر اونچی جگہ پر رکھ دو, آسمان کی طرف سے آگ آ جائے اس کو اٹھا کے لے جائے, بس یہ صدقے کی قبولیت کی علامت ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے. تمہارے ہاں صدقہ یہ ہے کہ امیر سے لو اور غریب کو دے دو, اس کی شکل الگ ہے. اس لیے اگر آپ ہمارا والا صدقہ نافذ کریں تو پھر ہم مان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جواب دیے. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا, جو لوگ الذین قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے, ہمیں تاکید کی ہے, اللہ نؤمن لرسول یہاں تک کہ ہم ایمان نہ لائے کسی رسول پر. اللہ نؤمن یہ کہ ہم ایمان نہ لائے. اللہ اصل میں کیا ہے, ان لا, یہ کہ ہم ایمان نہ لائے لرسول کسی رسول پر حتی یأتینا بقربان یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس کوئی قربانی, صدقہ. قربان سے مراد وہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے. کوئی قربان کے معنی اللہ کے تقرب کا ذریعہ. تأکل النار کھا جائے اس کو آگ. آپ کہہ دیجیے قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات, تحقیق آ چکے تمہارے پاس بہت سارے رسول مجھ سے پہلے واضح دلائل لے کر, وبالذی قلتم اور وہی چیز لے کر کے جو تم نے کہا, جو تم نے بات کہی وہی چیز لا کر کے انہوں نے بتایا. کیا بات کہی, جو صدقے کی شکل تھی. تو انبیاء بنی اسرائیل جتنے بھی تھے وہ تو یہی بات تمہیں کہتے رہے کہ اس طریقے سے صدقہ دیا کرو. وبالذی قلتم اور وہ چیز جو تم نے کہی, فلم قتلتموہم کیوں تم ان کو قتل کرتے رہے, ان انبیاء کو کیوں شہید کیا. ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے, فإن کذبوک بس اگر یہ لوگ تیری تکذیب کریں, فإن کذبوک اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں, فقد کذب رسول من قبلک بس تحقیق جھٹلائے گئے بہت سارے رسول آپ سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے. اگر اہل کتاب یہود آپ کو نہیں مانتے ہیں تو کوئی بات نہیں, فقد کذب رسول من قبلک بس تحقیق جھٹلائے گئے ہیں بہت سارے رسول آپ سے پہلے. جاءوا بالبینات وہ رسول لائے واضح دلائل. جاء کے بعد اگر با آ جائے تو کیا معنی ہوتا اس کا, لانا. دیکھیں اسی آیت میں با ہے. جاءوا وہ انبیاء لائے, بالبینات واضح دلائل, والزبور اور صحیفے, والکتاب المنیر اور روشن کتابیں, وہ بھی سب کچھ لے کر آئے تھے. کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس, کل نفس ہر نفس ذائقۃ الموت چکھنے والی ہے موت کو. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے کہ ان کو چھوڑے آپ, اگر آپ کی تکذیب یہ کرتے ہیں ہر ایک کو ہمارے پاس آنا ہے. وَإِنَّمَا اور پختہ بات ہے, تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامہ
پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تمہیں تمہارے اجور کا، تمہارے اجر کا جو تم نے کیا قیامت کے دن. ومن زحزح عن النار، پر جو شخص دور رکھا گیا آگ سے، وادخل الجنت، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان، دھوکے کا سامان ہے. آگے فرمائے باقی اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیں گے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور ضرور بالضرور تم آزمائے جاؤ گے، تمہارا امتحان لیا جائے گا. فی اموالکم وانفسکم، ضرور بالضرور تم آزمائے جاؤ گے تمہارے مالوں کے بارے میں اور تمہارے نفوس کے بارے میں. مال کے بارے میں بھی اللہ امتحان لیں گے، پوچھیں گے اللہ کا حق ادا کیا یا نہیں، زکوٰۃ دی یا نہیں، غریب کا حق ادا کیا یا نہیں، یہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ. اور نفوس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. امتحان آزمائش کا آنا اس میں بڑی حکمت ہے. انسان کا اصل پتہ ایسے موقع پہ لگتا ہے آزمائش کے وقت. اور میں نفوس کے بارے میں بھی امتحان ہوگا، مال کے بارے میں بھی ہوگا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، آزمائش کی ایک صورت بتا دی ایمان والوں کو. وَلَتَسْمَعُنَّ، اور ضرور بھی ضرور تم سنو گے اہل کتاب سے، جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے. تو کیا مطلب؟ اہل کتاب سے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مشرکین سے. اہل کتاب سے بھی ضرور سنو گے، مشرکین سے بھی سنو گے. کیا چیز؟ اذًا کثیراً، بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے. اذن کا لفظ عربی زبان میں کہتے ہیں زبانی تکلیف، پروپیگنڈا کرنا، غلط قسم کی باتیں کرنا. ضرور بھی ضرور تم سنو گے مشرکین سے بھی، اہل کتاب سے بھی. اذن کثیراً، بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں. اذن کثیرہ کا معنی یہ مطلب ہے. یہ جو ہوتا ہے میڈیا پر باتیں ہوتی ہے، کبھی ہمارے حکومتی سطح پر اس قسم کی باتوں کو پھیلا دیتے ہیں دین کے متعلق. کبھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ صرف مسلمانوں کا امتحان لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں مسلمانوں کو. کبھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کارٹون بنا دیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ اہل کتاب ہے نا، یہ کرتے ہیں. یہ کیا مقصد ہے ان کا؟ مسلمانوں کو الجھانے کے لیے. انگریز جب ہندوستان میں آیا مختلف طریقے اس نے استعمال کیے. ایک طریقہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس میں تقسیم کرو، ایسا آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو. قادیانی کو کھڑا کر دیا، کبھی کس کو کھڑا کر دیا. یہ مختلف فرقوں میں مسلمانوں کو بانٹ دیا تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہے، ہماری طرف توجہ نہ رہے. تو اس قسم کی باتیں کیوں پھیلاتے ہیں؟ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، ہم مسلمان کھڑے ہو گئے. اور جو ہے وہ اب مسلمان بھی اتنے جذباتی ہے نا کہ ہمارا انداز بھی تو بڑا عجیب ہے نا. وہ یہ باتیں کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی کیا عجیب عجیب، ہمارے احتجاج کا انداز بھی بڑا عجیب ہے نا. دیکھیں یہ ان چیزوں کا علاج کیا ہے. دیکھیں ہم جتنے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں نا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے بعد سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. میرے خیال میں اس وقت مسلمانوں کو جتنا اسلام کو نقصان مسلمانوں کے ہاتھوں سے پہنچ رہا ہے وہ غیروں کے ہاتھ سے نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ فرقہ بندی دیکھے، ہمارے ہاں یہ جو عجیب عجیب نئے سوچ کے لوگ دین میں آ گئے، عجیب عجیب خیالات، عجیب عجیب سوچ. سب سے بڑا خطرناک فتنہ یہ ہے کہ امت کا رشتہ اپنے بزرگوں سے کاٹو، اپنے بڑوں کے اوپر اعتماد ختم ہو جائے. یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. مسلمان کو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہو گیا. ایسے عجیب عجیب سوالات آ جاتے ہیں، خصوصاً یہ میڈیا پر ایسے ایسے سوالات اٹھاتے ہیں لوگ. میرے پاس جو سوالات لاتے ہیں نا، میں تو سنتا رہتا ہوں.
کبھی بھی اس قسم کا جو بیچارہ کمزور ذہن کا نظریاتی کمزور آدمی ہے اس کے سامنے دفاعی پوزیشن کو بھی اختیار نہ کرے. ایک وہم کا بیمار ہوگا نا، حدیث میں آتے وہم کا بیمار، ایک شیطان ہے اس کا نام ہے ولہان، اس کی پارٹی ہے، اس کا کام یہ لوگوں کو وہم میں مبتلا کرنا. نماز میں شک ہوتے، کتنی رکعتیں پڑھی، وضو میں شک ہوتے، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے. اس کا علاج بزرگ کیا بتاتے ہیں؟ اس کا علاج بزرگ یہ بتاتے کہ ایسے آدمی کی حوصلہ افزائی کبھی مت کرو. ہاں تم یہ جو آج کل ہمارے نفسیاتی بیمار ہے نا، یہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو عامل کیا کہتے ہیں؟ ہاں دیکھو جادو ہے تمہارے کو، ہاں دیکھو اس نے بڑی اچھی بات کہہ دی، کوئی جادو ہے نا، کچھ گھر میں ہوا ہے. خوش ہوتا ہے وہ ہم کا بیمار، نفسیاتی بیمار، یہ ایمانی کمزوری ہے، آدمی خوش ہو جاتے. کہتے اس کی حوصلہ افزائی مت کرو. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ اس کے مزاج کے خلاف جواب دو، وہ خود سمجھ جاتے تھے بعد میں. بہت فرقے ہیں لیکن اسلام کے لیے ایک ہے اور مسلمانوں کے خلاف سب ایک ہے. آپس میں ہے جو بھی ہے اسلام کے خلاف ہے. اسی طریقے سے یہ جو بیچارہ متاثر ذہن ہے نا، متاثر ذہن کے سامنے کبھی دفاعی پوزیشن آپ اختیار نہ کریں، آپ اس پر سوالات کریں، الٹے سیدھے سوالات. یہ بڑے خطرناک ہے آج کل. میں تو کہتا ہوں دیکھو نصارہ تو ہمارے دشمن ہے، کھلے دشمن ہے، یہودی ہمارے دشمن ہے، کھلے دشمن ہے، ہندو ہمارے دشمن ہے، سب پتہ ہے بھائی، الگ الگ لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں وہ کافر ہے، ختم. لیکن اس مسلمان کے ذہن کو کیسے صاف کریں؟ اگر مسلمانوں میں بھی جو فرقے ڈال دیے نا، جیسے فرقوں سے زیادہ خطرناک ذہن آج کل یہ جدید ذہن نہیں بنے، یہ ماڈرن ذہن، یہ شکوک و شبہات والا ذہن لے کر کے آ جاتا ہے. اسلامی معاشرت پر یا دین کے احکامات پر وہ اعتراضات کرتے اور ہمارے علماء ان کے جوابات دیتے. یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ اعتراض کر مسلمان کر رہا ہے، ان کو مطمئن کرنا پڑتا ہے. یہ جو جانوں کا ذکر ہے، جانوں میں جان یہ ہے کبھی بیماری آئے گی، کبھی تکلیف آئے گی، کبھی حادثہ آئے گا، کبھی آزمائش آئے گی. یہ سب جیسے جہاد کے موقع پر، جیسے مثال کے طور پر کبھی بیماری آ جاتی ہے نا، کئی حادثات نہیں آتے زندگی میں ہمارے، بیماریاں آتی ہے، تکلیفیں آتی ہے. یہ جانی تکلیف ہے، اس میں بھی انسان کو آزمایا جاتا ہے کہ انسان میں صبر کتنا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں سب سے بڑی چیز ان آزمائشوں میں تو بہت بڑی حکمت ہے تاکہ انسان کا پتہ لگے. بہار میں تو کئی لوگ معذور بھی ہو جاتے ہیں، بہت کچھ ہے. وَإِن تَصْبِرُوا، لیکن اگر تم صبر کرتے رہے، وَتَتَّقُوا، اور تقویٰ اختیار کرتے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، پس بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. جو ہمت کے کام ہے، ہمیشہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں بتائی، ایک ہے صبر اور ایک ہے تقویٰ. یہ دو چیزیں، صبر اور تقویٰ. انہوں نے کہا نا کہ ہمیں کہا گیا کہ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے ہاں صدقے کی شکل الگ ہے، تمہارے ہاں صدقے کی شکل الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اس وقت کو یاد کیجیے جب اللہ تعالیٰ نے لیا پکا وعدہ، المیثاق پکا وعدہ، ان سے الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جن کو دی گئی ہے کتاب، اہل کتاب سے. ایک وعدہ یہ بھی لیا گیا تھا ان سے اپنے وقتوں میں. کتاب دی گئی، ہر نبی کو کتاب دی گئی، اور نبی نے پھر جب امتوں کو کتاب دی تو باقاعدہ یہ تعلیم بھی ساتھ دی. کتاب کے اندر یہ وعدہ موجود تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم اس کتاب کو ظاہر کرو گے لوگوں کے سامنے. لَتُبَيِّنُنَّهُ، تم ظاہر کرو گے اس کتاب کو لوگوں کے لیے، بیان کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کو چھپاؤ گے نہیں. اب ظاہر بات ہے اس کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھی، آپ کے بارے میں سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے وہ سب کچھ چھپا دیا. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس وعدے کو پھینک دیا اپنے پس پشت.
وراء ظہورہم اپنے پیٹھوں کے پیچھے. ظہور زہر کی جمع ہے، زہر کے معنی پیٹھ. وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، پشتوں کے پیچھے. واشتروا بہ ثمنا قلیلا اور انہوں نے خریدا اس وعدے کے بدلے میں، اس وعدے کے بدلے میں ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، دنیا کا مفاد. یعنی وہ جو وعدے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اگر یہ تورات کو بھی صحیح طریقے سے قائم کرتے، انجیل کو بھی صحیح طریقے سے قائم کرتے تو یہ خود بخود مسلمان ہو جاتے. اگر ایمان لاتے اس پر، جیسے مسلمان ہے قرآن کریم میں جتنے احکامات ہیں اس پر ایمان لائے گا تو مسلمان ہوگا نا. اب اس میں سے بعض چیزوں کو نہ مانے تو مسلمان تو نہیں ہوگا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جتنی باتیں تھیں وہ ساری باتیں انہوں نے چھپائی. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، اور دنیا کا مفاد اس کے ذریعے سے لیے، مفاد لے کر کے ان کو چھپایا. فبئس ما یشترون، جیسے ہمارے ہاں حکمران بسا اوقات مفادات کے لیے کیا کرتے ہیں، ان سے مل کر کے مسلمانوں کو مارنے کے لیے پیسے لیتے اور مسلمانوں کو مارتے ہیں. ہوتا ہے نا ہر دور میں. اس زمانے میں کوئی خاص ہوگی اس کی کوئی شکل. فبئس ما یشترون، بس برا ہے جو وہ خریدتے ہیں. وہ بری چیز ہے جس مطلب جو وہ خریدتے ہیں، دنیا کا مفاد. ایک اور خرابی یہود کی جو ہم میں بھی آ چکی ہے، یہود کی خرابیوں کو اس نگاہ سے دیکھنا ہے. ہم میں تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے اہل کتاب کے سیدھے راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، کہیں تم ایسا نہ ہو جاؤ. ایک خرابی اور کیا بیان فرمائی، جو کام کرتے تھے تو چاہتے تھے کہ لوگ اس پر ہماری تعریف کریں، ہمارا نام ہو جائے. ہے نا ایک بڑی خرابی ہمارے حکمرانوں میں دیکھے. میرے خیال میں تو ہم سب میں حکمرانوں کی کیا ہم معاشرہ اس میں مبتلا ہے. کوئی کام کرے اس پر لوگوں سے تعریف چاہتے ہیں، اور تعریف ہو تو بڑے خوش ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کی ایمانی کی کیفیت اتنی مضبوط ہو، آدمی اتنا مضبوط ہو کہ تعریف کا آدمی پر اثر ہی نہ پڑے. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا بڑے اونچے لوگ جب تعریف کرتے ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تعریف کا ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا تعریف کا. ایک تو یہ آدمی کی یہ کیفیت تو پھر تعریف بھی ہو پرواہ نہیں ہے، اثر نہیں ہوتا. اور ایک یہ کہ اگر تعریف ہوتی ہے اور تعریف سے آدمی خوش ہوتا ہے، اس کی عادت خراب ہوتی ہے تو یہ تعریف بڑی خطرناک ہے آدمی کے لیے. منہ پر تعریف کرنا کسی کی، یہ ہمارے ہاں بھی لوگ سمجھتے، لوگ جو ہے نا دین کو بھی دنیا پر قیاس کرتے ہیں. لوگ کیا سمجھتے ہیں، جیسے مثال کے بسا اوقات آ جاتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے یار نماز پڑھی بڑا مزہ آئی، تقریر سنی بڑا مزہ آئی، درس سنا بڑا مزہ آئی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دنیا کی کوئی لین ہے تو یہ مولوی صاحب نے چونکہ اس شعبے کو اختیار کیا ہے، مولوی صاحب کی تعریف اس شعبے میں کرو. جیسے ہم اپنی تعریف کرتے ہیں ماشاء اللہ بڑے ہوئے ہیں، اچھے ہیں، یہ دیکھو بڑا زبردست کام کیے، تو شاید مولوی صاحب اس پر خوش ہو جائے. یہ دنیا کی یہ خوش ہونے والی چیزیں نہیں ہے. یہ تو اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے ان چیزوں پہ. اچھا ایک بات، دوسری بات فرمایا یہ تو چلو سمجھ میں آنے والی بات ہے. ایک ہے کچھ ان کے اندر کسی بات پر خوش ہوتے ہیں، لیکن ایک اور بھی ہے کچھ کیا نہیں اور اس پر تعریف چاہتے ہیں. کچھ کیا نہیں ہے، کچھ کیا ہے اس پر تعریف چاہتے ہیں، تو بات تو پھر بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن ایسا بھی ہے ایک طبقہ کہ کچھ کیا نہیں ہے اور چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو اس پر. فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون، ہرگز جان نہ کرے وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، اس چیز پر جو انہوں نے کیا ہے. تو مثال کے طور پر انہوں نے کوئی اچھائی کی ہے، کوئی کام کیا ہے اور اس پر تعریف ہوتی ہے، خوش. بما اتوا، اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور پسند کرتے ہیں، يُحِبُّونَ پسند کرتے ہیں، أن يُحْمَدُوا یہ کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم يفعلوا اس چیز پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے.
فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر آپ کے منہ پر آپ کی کوئی تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی مارو، مٹی ڈالو. اب یہ نہیں کہ آپ ڈالنا شروع کر دیں، ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن ایک قسم کی ہو اور بات ہے، سمجھ رہے؟ یہ تعریف، یہ منہ پر تعریف کرنا یہ بھی بڑی خطرناک باتیں ہوتی ہے. جو تعریفیں ہم کرتے رہتے ہیں نا منہ پر، وہ اس پر خوش ہو جانا بڑی کمزوری کی علامت ہے. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، پس ہرگز آپ خیال نہ کرے ان کو بمفازة، مفاز مصدر ہے کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں عذاب سے. اس قسم کے لوگوں کے بارے میں جو اپنی تعریف پر خوش ہوتے ہیں اور وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو ایسے کاموں پر جو کام کیا نہیں ہے. فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ہرگز خیال نہ کرے آپ ان کے بارے میں کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں عذاب سے، یعنی ان کے لیے عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، باقی یہ جو ہم خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں یا مثال کے طور پر جتنی باتیں وَلِلَّهِ، یہ سب کچھ ہے اللہ کا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. یہ آگے ہے اللہ تعالیٰ کے اس کی وہ ہے دلائل ہے آگے. بے شک آسمانوں اور زمین کے بنانے میں واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں لآیات، ایک نشانی نہیں البتہ کئی نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے ہے؟ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے. یہ بھی اللہ کی بڑی وہ نعمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ احساس نصیب فرما دے، فکر نصیب فرما دے، عقل نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ کی عقل کو انسان مثبت کاموں میں استعمال کرے، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا. انسان بے حس ہو جائے، اس کا احساس کام نہ کرے، یہ تو پھر تو سب کچھ برابر ہے. سب سے بڑی چیز ہے احساس اور فکر. اور میں نشانیاں ہیں لیکن کن کے لیے ہیں؟ وہ اولی الالباب، عقل مندوں کے لیے. یہ عقل مند کون ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن متصلا، یہ عقل مندوں کی نشانیاں. الذین، دیکھیں یہ عقل مند کی سوچ دیکھیں ذرا، عقل مندوں کی سوچ. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ذکر کرتے ہیں اللہ کا، یعنی اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاما، کھڑے ہو کر، وقعودا، اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور اپنے کروٹوں پر لیٹے ہوتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک زبانی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی، ذکر قلبی بھی ہے نا، اللہ کا دھیان ہر وقت رہے انسان کو، ذکر قلبی ہے. وعلی جنوبہم، اپنے کروٹوں کے بل. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ سوچتے ہیں، غور اور فکر کرتے ہیں. یتفکرون، غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں آسمانوں اور زمین کے بنانے میں، پیدائش میں. یار یہ زمین ہے اللہ نے بنایا ہے، دیکھو اس کو. 71 حصہ کیا ہے؟ پانی، اور 29 حصہ کیا ہے؟ خشکی. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے نا، یہ جو خشکی ہے اس پر جتنے درخت ہیں، یہ جتنے درخت ہیں ان کو کاٹ کاٹ کر تراش تراش کے قلم بناؤ، اور یہ جتنا پانی ہے اس کو تم سیاہی بنا لو،
اور پھر ساری مخلوق جتنی ہے ساری مخلوق کو اولین آخرین کو جمع کر کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے کمالات کو لکھنا شروع کر دے. فرمایا یہ قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے، یہ پانی ختم ہو جائے گا اور لایا جائے اس کے لیے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله، اور سیاہی لاؤ پھر لکھنا شروع کر دو. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کمالات خوبیاں ختم نہیں ہو سکتی. کیوں؟ انسان ہے متناہی، ختم ہونے والا. یہ چیزیں جتنی ہیں یہ ہے ختم ہونے والی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات حی اللہ قیوم کبھی نہ ختم ہونے والا. تو ظاہر بات ہے ایک چیز ختم ہونے والی اسی چیز کو کیسے ختم کر سکتی ہے؟ نہیں ہے نا. سوچو وَيَتَفَكَّرُونَ. یہ زمین کی مثال کیسی؟ آپ نے کبھی نقشے میں دیکھا؟ یہ کشتی ہے بالکل. یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں بالکل کشتی ہے. اور پھر ساحل سمندر پر رہنے والے وہ تو ہر وقت خطرے میں بیچارے. تو یہ مثال بھی مشہور ہے، ذہن میں رکھ کے ہم تو بڑائی کر رہے ہیں. ہم کہاں بیٹھے ہوئے ابھی؟ یہ ہم نے سمندر سے جو ہے قبضے کیے. ایک تو اللہ کی خشکی ہوتی ہے نا، اللہ کی دی ہوئی خشکی ہے، اور ایک انسان کا قبضہ ہے. کہتے سمندر اپنا میراث کبھی نہیں چھوڑتا. ہاں صحیح بتا رہا ہوں. سمندر اپنا میراث کبھی نہیں چھوڑتا. یہ باتیں رکھ کے اپنے پاس. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کے بنانے میں. پھر کیا کہتے ہیں؟ سب کچھ سوچنے کے بعد نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، یہ جو کچھ آپ نے بنایا ہے نا یہ باطل نہیں ہے. مطلب باطل کا کیا مطلب؟ بیکار نہیں ہے. کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس زمین کے بنانے کا، آسمانوں کے بنانے کا، انسان کے بنانے کا کوئی مقصد ہے. یہ کیا ہے؟ ایک انسان آتا ہے بڑی مستی کی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، ایک انسان بیچارہ قسم پرسی کی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے. ایک برابر نہیں رکھا، کسی کو اوپر رکھا کسی کو نیچے رکھا. کوئی ساری زندگی بیماریوں میں گزارتا ہے، کوئی ساری زندگی مستیوں میں گزارتا ہے. یہ کیا اتنا بڑا توازن؟ یہ کیوں اتنا بڑا فرق ہے؟ اور ایک آدمی آواز لگا رہا ہے کہ بھائی پابندی کی زندگی گزارو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، ایک مطابق غلط کام نہ کرو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، یہ مت کرو. ایک انسان کہتے تم آزاد ہو، جو کچھ دل چاہے کرو. یہ سب ہے نا. یہ کوئی فرق تو ہے. پھر اس انسان کو چلنے پھرنے دیکھنے اپنے وفی انفسکم افلا، اپنی ذات میں غور و فکر کرو. سنریکم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسکم، اب اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں بیرونی دنیا میں بھی دکھائیں گے، خود تمہاری ذات میں بھی دکھائیں گے. یہ سب دیکھو. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب یہ جو کچھ ہے آپ نے اس کو باطل نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، کوئی بنانے کا مقصد ہے. پھر کیا کہتے ہیں جب مقصد ہے؟ سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے. فقنا عذاب النار، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے. بس انجام ہمارا کہیں خراب نہ ہو جائے. یہ تو ہماری ابتدا ہے، یہاں یہ ابتدا ہے. اس کا مطلب کہیں آگے کچھ اور ہے تو وہ انجام کہیں ہمارا خراب نہ ہو جائے. اصل یہ ہے فقنا عذاب النار. ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، بے شک جس کو آپ داخل کرے کس میں؟ آگ میں. دیکھیں نا بڑے بڑے اللہ کے نافرمان کبھی نماز بھی نہیں پڑھتے، کبھی کچھ بھی نہیں، لیکن بالآخر کیا کرتے ہیں؟ جب انتقال ہو جاتا ہے قرآن ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ اب یہ سب دنیا گئی، ساری چیزیں گئی. ایک تصور تو ہے نا، وہ مسلمان کتنا بھی خراب ہو جائے لیکن ایک تصور اس کا ہے کہ بھائی اب کام آنے والی چیز کیا ہے. ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے رب بے شک جس کو آپ داخل کرے آگ میں، فقد اخزیتہ، پس تحقیق آپ نے اس کو رسوا کیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ربنا، اے ہمارے رب، یہ کن کی بات ہے؟ عقل مندوں کی. اننا سمعنا، بے شک ہم نے سنا، منادیا، ایک پکارنے والے کو، منادی کو. منادی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا رسول بھی منادی ہے، قرآن کریم بھی منادی ہے،
اسی طریقے سے جو اللہ کا پیغام آپ کو سنا ہے وہ بھی منادی ہے. عقل سلیم، فطرت سلیمہ، عقل سلیم یہ بھی منادی ہے، سب منادی ہے. عقل سلیم بھی کبھی پکارتا ہے یا نہیں؟ انسان جب غلط کام کرنے جاتے دل بھی منادی ہے، آدمی کو ٹوکتا ہے غلط کام پر. پر میں منادین ایک پکارنے والے کو، منادی پکار رہا تھا للایمان ایمان کی طرف. فآمن ان آمنوا بربکم یہ کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر. فآمنا پس ہم ایمان لے آئے. ربنا اے ہمارے رب فاغفر لنا ذنوبنا پس بخش دیجیے ہمارے صغیر گناہوں کو. وکفر عنا سیئاتنا اور مٹا دے ہمارے کبیرہ گناہوں کو. وتوفنا مع الابرار اور ہمیں اٹھا لے نیک لوگوں کے ساتھ. یعنی ہمارا حشر جو ہے کن لوگوں کے ساتھ فرما دے؟ نیک لوگوں کے ساتھ. ربنا اے ہمارے رب وآتنا ما وعدتنا اور دیجیے ہمیں وہ چیز جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے. علی رسولک اپنے رسولوں کی زبان پر وہ ہمیں دے دے. جنت ہے، مغفرت ہے. ولا تخزنا یوم القیامہ اور ہمیں رسوا نہ فرما قیامت والے دن. انک لا تخلف المیعاد بے شک آپ خلاف نہیں کرتے وعدے کے. فاستجاب لهم ربهم پس اللہ تعالیٰ نے قبول کی ان کی دعا. فاستجاب اس قبول کی ان کے رب نے ان کی دعا، ان کی دعا ان کے رب نے قبول کی. کیا یہ کہتے ہوئے انی لا اضیع عمل عامل منکم بے شک میں ضائع نہیں کروں گا تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو. جو بھی اچھا عمل کرے گا میں ضائع نہیں کروں گا. من ذکر او انثى مرد ہو یا عورت ہو. بعضکم من بعض تمہارے بعض سے ہو، تم ایک دوسرے سے ہو. مرد عورت سے ہے، عورت مرد سے ہے، ایک ہی اس سے ہو. فالذین ہاجروا پس جو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ اور نکالے گئے اپنے گھروں سے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور تکلیف دی گئی میرے راستے میں ان کو. وَقَاتَلُوا اور لڑے اللہ کی راہ میں وہ. وَقُتِلُوا اور شہید کیے گئے، قتلوا قتل کیے گئے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ضرور بھی ضرور میں مٹاؤں گا ان سے ان کے گناہوں کو. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور ضرور بھی ضرور دیکھیں لام تاکید نون تاکید ثقیلہ ہے. لَأُكَفِّرَنَّ ضرور بالضرور میں ان سے ان کے گناہوں کو مٹاؤں گا. ضرور بالضرور ان کو جنات میں داخل کروں گا. تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے بہ رہی ہوں گی نہریں. ثوابا من عند اللہ یہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ عنده حسن الثواب اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہترین بدلہ ہے، بڑا زبردست بدلہ ہے. ٹائم ختم ہو گیا. آج چھٹی ہے سنیں؟ کس کی چھٹی نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. 5 منٹ لے لو، 5 منٹ میں ختم کرو. لا یغرنک چلو کل پڑھ لگے کوئی مسئلہ اصول ہے. یہ عقل مندوں یہ ان کی دعا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد